حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اصفہان کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام مابا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حق کی تلاش اور عبادت تھی۔ آپ کا قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آتش کدے کے محتمم تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے والد کو دیکھا کرتے تھے کہ کس طرح ساری رات آگ جلاتے ہیں، بجھنے نہیں دیتے، کتنی مشقت والی پوجا کرتے ہیں۔ وہ سوچتے رہتے تھے۔ ایک دن باپ نے کہا، میں کھیتوں پر نہ جا سکوں گا، آج تم کھیتوں کی دیکھ بھال کر آؤ۔ راستے میں عیسائیوں کا گرجا نظر آیا، آپ وہاں چلے گئے، ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور آبائی مذہب مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ جب باپ کو علم ہوا تو قید کر دیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو کسی طرح حضرت سلمان کو قید سے آزاد کرا کے عیسائیت میں لے آئے، لیکن وہاں کے عیسائی پادری سے کچھ عیسائیت سیکھی۔ وہاں سے ملک شام حق کی تلاش میں کریا ملکوں بھٹکتے رہے، عراق، ترکی، موریا، ایک عیسائی سے دوسرے عیسائی تک عیسائیت کو سیکھتے رہے۔ موریا میں ایک پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب پادری مرنے لگا تو اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے بیٹے، میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، اب نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتا گیا کہ اس سرزمین کی طرف جانا کہ جس سے اٹھ کر دین حنیف کو وہ زندہ کرے گا، اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ جب تم یہ زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس کے بعد حضرت سلمان نے حجازی کی طرف سفر کیا تو راستے میں قافلے والوں نے آپ کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی طلب روشن تھی۔ ایک یہودی یثرب رہنے والا تھا، اس نے حضرت سلمان کو خرید لیا۔ وہ یثرب میں کھجوروں کے درختوں کے پاس رہتا تھا۔